چلیں جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ فرار من الزحف یعنی جنگ سے بھاگنا، وہ بھی گمسان کی جو جنگ ہوتی ہے، یہ کبائر میں سے، اور اس کے دلائل قرآن میں سنت میں بہت زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ جو اس طرح کی جنگ سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عذاب دے گا. بھلے اعوذ باللہ، سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. صحابہ جو لوگ بھاگے تھے، انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا، بیعتیں کی تھی ان لوگوں نے کہ ہم کبھی نہیں بھاگیں گے، کبھی نہیں بھاگیں گے. اور وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ میں اس کا حساب لوں گا. جنہوں نے بھاگے میں ان سے حساب لوں گا. ٹھیک ہے نا جی سر؟ نہیں کرنا چاہ رہے، بس وہ ٹائمر لگا دیں. ٹائمر میں بھول گیا، معاف کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. جنگ سے بھاگنا نہیں آپ نے، اے صحابہ کرام. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ جنگ سے جو بھاگے گا اس کا حساب لے گا، اور جو جنگ سے بھاگے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو اگر ثابت ہوا کہ کوئی بھاگا ہے تو وہ ضرور جہنمی. نتیجہ یہ نکلا. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپدار احیاء تراث العربی، ملاحظہ کریں. یہاں پر صفحہ نمبر 495 میں حدیث نمبر ہے 2767. یہ کبائر میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات. 7 گناہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنمی بنا لیتا ہے. کیا ہے وہ چیزیں؟ فرمایا الشرک، اس کے بعد فرمایا والتولی یوم الزحف. 7 گناہ ہیں، اس میں سے بقیہ کا وقت نہیں ہے. شرک کے بعد کیا؟ جنگ سے فرار ہونا. اتنا بڑا گناہ، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. تو یہ مسلم میں بھی حدیث ہے، دوسری کتب میں بھی حدیث ہے. اس کو زیادہ اس پہ وقت نہیں لگاتے کیونکہ بات بہت واضح ہے. اچھا، ان کے خلیفہ صاحب جنگ سے فرار ہوئے تھے، انہوں نے خود اقرار کی. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، ابن جریر طبری کی جزء ثالث، چاپ دار الفکر. یہ میں نے سے سوال کیا تھا نا کہ کس گناہ پہ بھاگے معافی ملی ہے. یہ اقرار نہیں کر رہے تھے، کہتے معافی ملی ہے، گناہ نہیں کر رہے تھے نا. کیا گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ یہ ہے، جامع البیان جلد نمبر 3 دار الفکر کیا ہے. یہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. یہاں پہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، بلکہ 2 اسانید کے ساتھ مروی ہے، کہ عاصم ابن کلیب نے اپنے والد کلیب سے روایت کی، خطب عمر یوم الجمعہ فقرأ آل عمران وكان يعجبه اذا خطب ان يقرأ. جناب عمر نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اپنے خطبے میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اور ان کو یہ تلاوت کرنا پسند. جب انہوں نے اس آیت تک پہنچا، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، کہتا ہے لما كان يوم احد حزمناهم ففررت حتى صعدت الجبل. جب جنگ احد ہوئی ہے تو کفار کو شکست ہوئی ہے تو میں نے فرار کیا ہے. ٹھیک ہے نا، فرار کیا ہے، ہم نے ان کو شکست دی ہے تو میں نے فرار کیا. تو لگتا یہ کہ اپنے آپ کو یہ کفار کے لشکر میں کا جو سمجھ رہے تھے، جب کفار کو شکست ہوئی ہے تو آپ کیوں بھاگے نا. تو اس کا مطلب ہے حزمناہم، یعنی ہم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے. جب ہم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے تو بھائی کفار نے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کے لشکر میں تھا. فررتو کس آپ کو اتنی بھی عربی تو آتی ہے نا، فررتو فرار میں سے، یہ فرار کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے. خلیفہ نے خود کیا ہے، ففررتو حتی صعدت الجبل، اور میں پہاڑی پہ چڑھنے لگا. فلقد رأيتني انزو كأنني اروا، میں نے دیکھا کہ میں ایسے پہاڑی میں ایسے تیزی سے اچھل رہا ہوں کہ میں ایک پہاڑی بکری ہوں. انہوں نے خود کہا اپنی، اب یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں خلیفہ صاحب کے، تو اس میں بھائی یہ پھر کتاب تفسیر قرآن ہے ابن منذر نیشابوری کی، جزء اول، چاپ دار المآثر مدینہ منورہ میں چھپی ہے. اس میں بھی اس کی اپنی روایت ہے کہ روایت یہی ہے کہ عمر بن الخطاب نے اپنے خطبے میں کہا، تفرقنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فصعدت الجبل. یوم احد ہم پہاڑی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چھوڑ دیا، ان سے متفرق ہو گئے اور میں پہاڑی پہ میں چلا گیا. اچھا، یہ کتاب مغازی ہے واقدی صاحب کی، جو سب سے مشہور معروف سب سے جو اہم کتاب مغازی جنگوں کی تاریخ میں، یہ واقدی کی کتاب ہے. اس میں یہ ہے، وَوَنَدَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَحَضَّنَا عَلَى الْقِتَالِ. عمر صاحب نے خطبہ دیا، فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی انہوں نے ہم سے سفارش کیا کہ تم نے آج خوب جنگ کرنی ہے، میرے صحابہ تم نے آج خوب اسلام کا دفاع کرنا، جنگ کرنی ہے. اور وحضنا، اور بڑی تاکید کی کہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، جنگ کرنا ہے آپ نے. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فِي عُرُضِ الْجَبَلِ يَعْدُونَ، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پہاڑی کی طرف بھاگ رہے ہیں. فَكَانَ عمر يقول، عمر کہتا ہے لما صاح الشیطان قتل محمد، شیطان کی آواز آئی کہ قتل محمد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قتل ہوئی. اقبلت ارقى في الجبل كأني ارویہ، میں بھی جب پہاڑی کی طرف بھاگنے لگا جیسا کہ میں کیا ہوں، جیسا کہ میں ایک وہ ہوں، پہاڑی بکری ہوں.
جب یہ بھاگ رہے تھے اسی وقت شیطان کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی وقت خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آواز دے رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے. عمر بن الخطاب نے شیطان کی بات کی تائید کی اور فرار کیا، جو خود کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکم دیا تھا کہ جہاد کرنا، بھاگنا نہیں ہے. شیطان نے جو کہا اس کی تائید کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے سے آواز دے رہے تھے اس نے تائید نہیں کی، بھاگنے پر لگے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے جو علی ابن سرقہ کی شکل میں ظاہر ہوا، اس نے کہا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل. ابلیس نے کہا، ندا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل ہو گئی ہے. فتفرق الناس فی کل وجہ، لوگ ہر طرف متفرق ہو گئے، بھاگنے لگے صحابہ کرام. حالانکہ پیغمبر زندہ تھے، آواز دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا، قرآن کی تصریح ہے. صحابہ جو بھاگ رہے تھے انہوں نے شیطان کی تائید کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، شرم بھی نہیں کیا کہ ابھی بھائی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے میں غیرت و ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہو گئے، تم نے زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے بھائی؟ آ جاؤ. اب اگر پیغمبر شہید ہو گئے تو تم بھاگ کیوں رہے؟ یہ تو تمہیں زیادہ غیرت ہونا چاہیے کہ اب تو کفار کا ہم نے خاتمہ کرنا. تو عمر نے کیا، قال عمر انی ارقد فی الجبل کانی ارویہ، میں پہاڑی پہ ایسے تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. یہ کوئی شیعوں کی کتاب، ان کی اپنی کتابیں. یہ کتاب جمل من انصاب الاشراف للبلاذری، کتاب دار الفکر. اچھا، یہاں پر ملاحظہ کریں، عمر بن خطاب نے دوسری روایات میں بھی اس نے تصحیح کیا کہ بھاگ گیا تھا. یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ وہ ایک شخص تھا، وہ اپنے زمانے میں اس نے اس کو زیادہ مال دیا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کم مال دیا بیت المال میں عطا میں سے. تو اس نے کہا، کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر تو آپ کا بیٹا ہے، اس کو تو زیادہ ہونا چاہیے. تو اس نے کہا ھذا ثبت ابوہ یوم احد ولم یثبت ابو ھذا. عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ جس کو میں زیادہ مال دے رہا ہوں، اس کے والد صاحب جنگ احد میں فرار نہیں کیا تھا. ہاں البتہ عبداللہ ابن عمر کے والد صاحب یعنی میں خود میں فرار کیا تھا، میں ثابت قدم نہیں رہا. اور دوسری کتب میں یہ بات تفصیل کے ساتھ مذکور ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پر واضح ہے کہ یہ لوگ جنگ سے بھاگ گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے آواز سنی تھی، اور آواز سن کر ان کو شرم نہیں آئی. شیطان کی بات کی انہوں نے تصدیق کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے. وعدہ کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جہاد کریں گے، بھاگیں گے نہیں. اور نبی قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو بھاگے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کرے گا. بات یہ ہے کہ عفو کی جو بات آ رہی، اب یہ عفو کی آیت پڑھیں گے تو میں اس کا جواب دے دوں گا کہ عفو کی آیت وہی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ عفو نہیں ہے کہ ان کو عذاب نہیں ملے گا. یہ عفو یہ ہے کہ دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے کہ ان کو پھانسی دے دے، پھانسی. اللہ کو بھی حق ہے کہ ان پہ عذاب اسی وقت نازل کر لیتا، اللہ نے نازل نہیں کیا. یہ آخرت کی عفو نہیں ہے. چلیں جی، میرا 8 منٹ ختم ہے. اللہم صلی علی، ہمارا میک نہیں کھلا ہوا؟ کھل گیا جی. نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو میں شیخ صاحب جو باتیں کہہ چکے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں، پھر آتا ہوں میں والقد کی طرف. ہمارا مناظرہ ہو رہا ہے ان سے کہ معافی ملی یا نہیں ملی. شیخ صاحب سے میرا مناظرہ تھا کہ معافی ملی یا نہ ملی. انہوں نے جتنے دلائل دیے ہیں الحمدللہ اس بات کے ثابت کرنے پر دیے ہیں کہ جی وہ بھاگ گئے. سامعین کرام باریکی سے سمجھے فرق کو. میرا مناظرہ ہے کہ معافی ملی کہ نہ ملی. شیخ صاحب چلے گئے، جتنے دلائل دیے بخاری فلاں فلاں جامع البیان روایات آیات، یہ اس بات کرنے کے لیے کہ آیا یہ کام ہوا تھا یا نہیں. میرا پھر بھی مناظرہ نہیں سرکار، فلاں علی سرکار کدھر چلے گئے تھے. میرا آپ کا مناظرہ اس بات پر ہے کہ معافی ملی کہ نہیں. آپ چلے گئے ان روایات کی طرف، ان آیات کی طرف جس سے یہ اس بات ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا. کون کہتا ہے نہیں ہوا؟ قانون یہ کہتا ہے شیخ صاحب، افلا وہاں آتا ہے جہاں پہلے کوئی کام ہوا ہو. جہاں پہلے کام ہوا ہو نا، وہاں لفظ افلا آیا کرتا ہے. اگر کام نہیں ہوا افلا لانے کی ضرورت کیا ہے جی؟ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ،
لام بھی قسمی ہے اور قد بھی قسمی ہے, دو ملائے معنی بن گئے قسمی. اللہ کریم قسم اٹھاتے ہیں جو اور میں ہوا میں نے سب معاف. اب مقابلہ کرو رب کا. رب کو کہو کہ شیخ حسن الجاری نہیں مانتا, اللہ نے کہا نہ مانو, میں نے تو معاف کر دیا ہے ان کو. جس بات پہ مناظرہ ہوتا ہے نا سرکار ہو, آپ کہتے ہیں مجھے 8 سال 9 سال 10 سال ہو گئے مناظرہ کر, یہی مناظرہ کرتے رہے ابھی تک. مناظرہ ہو رہا ہے کہ معاف ہوا یا نہیں, دلائل دیے جا رہے ہیں جناب یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مطلب جو دلیل دینی ہے وہ ٹیڑھی دینی, اپنا جو پوائنٹ ہے اس پہ دلیل نہیں دینی. دلائل دینے سے کہ نہیں معافی ہوئی یا معافی ہوئی, دلائل دے رہے ہیں تابع اس بات پر. وہ جو کسی نے کہا تھا نا شعر اچانک ذہن میں آ رہا ہے, چلو ٹیسٹ بدل جائے گا میں سنا دیتا ہوں. وہ سارے جو آپ نے دلائل دیے نا یہ ٹیڑھے دیے, تو ٹیڑھے پن سے یہ مجھے نا شعر یاد آیا. کہتا ہے ہم مر مٹے موصوف کی ترچھی نگاہوں پر, ہم مر مٹے موصوف کی ترچھی نگاہوں پر, ہمیں کیا معلوم موصوف ٹیڑھا ہی دیکھتے ہیں. اب آ جائیں والا قد کی طرف. ذرا ہمیشہ پورے قرآن مقدس کا قانون ایک جگہ کا نہیں ہے, جو جگہ مرضی اٹھا. میرا چیلنج ہے آپ کو, ایک جگہ اٹھا 100 جگہ اٹھا لے, جہاں افاللہ ہے میں تمام گھڑ کے لے آیا ہوں آپ کے لیے اور بہترین طریقے سے لایا ہوں یہ. اب آ جائیں دوسری طرف, اللہ پاک قانون بیان فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, برائی ہو گئی, گناہ ہو گیا, اور یظلم نفسہ, شرک کر بیٹھے ہو, کچھ کر بیٹھے ہو, ثم یستغفر اللہ, توبہ کر لی, یجد اللہ غفور رحیم, اس کو غفور رحیم پاؤ گے. اللہ نے تو کر دیے معاف. اب شیخ حسن الجاری صاحب آپ کے پیٹ کا کیا حال ہے, آپ نے بھی معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ معاف کریں نہ کریں, جب اللہ نے کر دیا تو آپ کے معاف کرانے کی ضرورت ہمیں کوئی نہیں. ایک مقام اور سن لیں تاکہ آپ کو جو ہے نا طبیعت آپ کی ٹھیک ہوگی. اور پھر یہ حال ہے اس بندے کا, پھر مجھے کہتا ہے جی یہ مزاق کرتے ہیں, چائے پی رہا ہے, 2 بندے بیٹھے ہیں, ان کو چائے کا نہیں پوچھا ہے, شیخ خود چائے پیے جا رہے ہیں. اتنا نہیں اللہ جانے یہ بندہ یا کتنا چائے پیا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے ویسے یہ بات جو ہے نا یہ بالکل وہ قابل احتجاج ہے. جب 2 بندے بیٹھے تو آپ کو Ludius Charles. کہا تھا کے متعلق کہا تھا, اس نے کہا تھا بخیل بود زاہد بارو بر, ترجمہ نہیں کروں گا آخر دوست ہے میرا, بخیل بود زاہد بارو بر بہشتی نباشد بحکم خبر. اچھا ترجمہ نہیں کرنا, میرا دوست ہے. ایک آیت اور سن لیں پھر ختم کرتے ہیں, میرا 7 منٹ رہ گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا, ہاں جی, وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. وَلَقَدْ, یہاں بھی قانون آ گیا لام اور قد کا. علماء کرام اس قانون کو سمجھتے ہیں جب لام اور قد دونوں اکٹھے آئیں تو معنی قسمیہ بن جاتا ہے. معنی قسمیہ بنا تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, مجھے اپنے ذات کی قسم ہے میں نے سب کو معاف کر دیا. شیخ صاحب میرے چند سیکنڈ رہ گئے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ معافی دنیا میں ہے آخرت میں نہیں ہے, 3 روایات پیش کر, اپنی کتاب الاستبصار سے پیش کر, اچھا جھوٹی لیا میں مان, 3 روایات پیش کر, الاستبصار سے پیش کر, حضرت فاطمہ سے پیش کر. پیش کرنا آپ کا کام ہے, مان لینا میرا کام ہے. میرا ٹائم ہو گیا, آجا دربار. میرا خیال ہے اگلے کے لیے 10 منٹ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے, ابھی سے رنگ نہ اڑے آپ کے. ابھی میں نے آج آپ کو 6 گھنٹے آج 6 گھنٹے نہیں چھوڑنا آپ کو.
جی آج آپ کو شیر اور حجامت بغیر پانی کے بنانی ہے. چلیں جی. اچھا جی چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں عفو دو طرح کے ہیں. ایک عفو وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں منافقین کے لیے، کفار کے لیے. ان کے لیے منافقین کے لیے، کفار کے لیے. یہ عفو جو منافقین کے لیے، کفار کے لیے ہے. اب آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کفار کو عفو کیا، وہ اس کا دکھانا ہمارا کام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یا یہ اللہ تعالیٰ نے کو عفو کیا تو اب کبھی عذاب نہیں کرے گا، جہنم نہیں بھیجے گا. اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں یہ عذاب الہی کے مستحق تھے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیتا، ان پہ عذاب نازل ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو چھوڑ دیے، دنیا میں ان پہ عذاب نازل نہیں کیا. لیکن آخرت کے متعلق وہ اپنی جگہ پہ، آخرت کا حساب و کتاب اپنی جگہ پہ قائم ہے. یہ ایک طرح کا عفو ہے. ایک طرح کا عفو یہ ہے جو مؤمنین کے لیے، جو جن لوگوں نے استغفار کیا، توبہ کی ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب فاولئك يتوب الله عليهم. کہ وہ توبہ ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دو مختلف قسم کے عفو ہیں. اب یہاں پر صحابہ کرام بشمول ان میں عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ لوگ جو بھاگ گئے تھے جنگ احد میں، فرار ہوئے تھے، انہوں نے مان لیا کہ بھئی فرار ہوئے تھے. میں نے ان کی اپنی کتابوں سے بھی کئی دلائل دکھا دیے کہ عمر نے خود بار بار کہہ دیا کہ میں، ان کے جملے یہی ہیں، میں بہترامی نہیں کرنا چاہتا، شیخ صاحب ہمارے محترم استاد ہیں، ان کے اپنے جملے تھے، ان کے اپنی صحیح ترین کتب میں، کہ میں پہاڑی بکری کی طرح میں آگے بھاگ رہا تھا. تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ ان کا کیسا ایمان تھا بھائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے سے پکار رہے ہیں تو ان کو چھوڑ کر کفار کے نرغے میں کیوں بھاگے؟ جان کی فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب ان کو پتہ تھا کہ جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، جنگ سے بھاگیں گے تو یہ کبائر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب فرمائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار بھی رہے ہیں نا، تو شیطان کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں، آ جاؤ. اس کی تصدیق نہیں کر رہے. اس کا انہوں نے جواب دیا؟ جواب نہیں دیا نا. یہ ایک مومن کی شان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی بھائی، کہ بھائی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو کہ جو ہو جائے ہو جائے، میں زندہ بچوں. یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جی؟ یہ کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، خوش ہو گئے کہ معافی مل گئی. اب جو معافی ملی ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا کام صحیح تھا؟ نہیں، بالکل ان کا کام یہ نہیں، اللہ نے صحیح کیا، فرمایا صحیح ہے. اور یہ آخرت کی بات ہو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب نہیں لینا، وہ بھی نہیں ہے. تو اچھا، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ثابت کریں کہ عفو دو قسم کی ہے. عفو کتنی قسم کی ہے؟ دو قسم کی ہے. جو صحابہ کے لیے جنگ احد میں آیا وہ یہ ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آپ سے عفو کیا. اس میں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا. یہ ان کو میرا چیلنج ہے کہ یہ کسی کتاب میں دکھائیں کہ صحابہ نے توبہ کی ہو تو اللہ نے عفو کیا. اس طرح کوئی استغفار کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کو جو عفو بھی ہوا تھا اسی وقت جب یہ بھاگ رہے تھے، اسی وقت عفو ہوا. اس کا مطلب بھی یہی کہ اللہ یہ عذاب کے مستحق تھے کہ انہوں نے اتنی بے حرمتی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے یہ بھاگ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہ عذاب نازل نہیں کیا تھا. یہ آ جائے گا. اور دوسری سورہ آل عمران میں ان الذین تولوا منکم، اے صحابہ کرام آپ لوگوں میں سے جو فرار ہوئے تھے جنگ احد کے دوران، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. انہوں نے، شیطان نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ بڑے گناہکار لوگ تھے، اللہ نے شہادت دی ہے کہ جو لوگ احد میں بھاگے تھے، ببعض ما کسبوا، ان کی بڑی بڑی گناہیں، شیطان نے ان کے گناہوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو ورغلایا اور یہ شیطان کے شکار ہو گئے تھے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عفو کر دیا. اچھا، یہ جو عفو ہے نا، یہ کس طرح کی عفو ہے؟ عفو دو قسم کی ہے. ایک عفو تو توبہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پاک کر لیتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے راضی ہے، دنیا میں بھی اس سے راضی ہے. وہ عفو کس طرح ہے؟ یہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ، توبہ کس کی ہے؟ توبہ فقط ان لوگوں کے لیے، علی الذین علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جو کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوراً توبہ ہو جاتا ہے، تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. گناہ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، کوئی ڈر گیا، کوئی کچھ ہو گیا تو، لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آخر وقت تک چھوڑتے ہیں، جب ان کی موت کی علامات آ جاتی ہیں کہ ابھی دنیا سے مرنا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں استغفر اللہ. ان کی توبہ قبول نہیں ہے. اور توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں.
اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے عذاب دردناک، درد والی عذاب ہم نے مہیا کی ہوئی ہے۔ تو توبہ صرف کس کے لیے میرے بھائی؟ توبہ اس کے لیے جو استغفار کرے، توبہ کرے۔ اب شیخ صاحب سے میرا چیلنج ہے کہ اپنے خلیفے کا توبہ ضرور دکھانا کہ اس نے بھاگنے کا توبہ کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، کہ اے لوگوں توبہ کرو، توبہ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرا۔ تو عفو ان کی ہے، تو عفو دو قسم کی ہے۔ اچھا، یہ پہلی قسم کی عفو ہے جو مومنین کے لیے، جو مستغفرین کے لیے، جو توابین کے لیے۔ کتاب ان کی، تاریخ ان کی، مغازی ان کی، تفاسیر ان کی ہمیں دکھائے ہیں کہ عمر بن خطاب نے، عثمان بن عفان نے، انہوں نے توبہ بھی کی تھی، کسی جگہ بھی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ تو ان کی توبہ کی وجہ سے عفو کیا۔ یہ اس طرح کا توبہ تو ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ اچھا، دوسری قسم کا توبہ کیا ہے؟ دوسری قسم کا توبہ وہ جو کفار کے لیے، منافقین کے لیے۔ ملاحظہ کریں، شیخ صاحب اب آپ نے دکھا دینا ہے کہ عمر بن الخطاب کو جو عفو ملی ہے کون سی، کس، آپ نے اعتراف تو کر لیا کہ لوگ بھاگ گئے تھے نا، بھاگ گئے تھے، آپ نے اعتراف، آپ کہتے ہیں عفو ہے، کس قسم کی عفو ہے؟ مسلمانوں والی عفو ہے یا یہودیوں والی عفو ہے؟ میں کہتا ہوں وہ یہودیوں والی عفو ہے، نہ کہ مسلمانوں والی عفو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ملاحظہ کریں، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ بہت سارے اہل کتاب ہیں، یہود نصارہ ہیں، جو آپ کو کافر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خود کافر بنے، مسلمان نہیں ہوئے۔ حسادت ہوتی مسلمانوں سے کہ یہ کیوں مومن بنے، آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ کافر بنے۔ اچھا، اس کو چھوڑیں، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان کو عفو کریں، کفار کو عفو کریں، یا نبی آپ عفو کریں کفار کو، اور جو کافر مسلمانوں کو کافر ان کو عفو کریں، وصفحوا، ان سے درگزر ہو جائیں۔ یہ کون سی عفو ہے؟ لازمی بات ہے، یہ عفو آخرت کی عفو نہیں ہے نا، یہ عفو کس کی؟ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ان کو عفو کر دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ عفو کون سی؟ یہ دنیا والی عفو ہے۔ تو اب شیخ صاحب، ہر عفو آخرت کی عفو نہیں ہوتی، دنیا میں ان کو درگزر کریں، یا نبی کریم میں نے بھی درگزر کر دیا ہے، ان کو چھوڑیں، ان کا حساب آخرت میں ہوگا۔ وَاصْفَحْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ خود ان سے حساب لے گا۔ اچھا، یہ قسم کا عفو۔ بنی اسرائیل کا داستان، یہودیوں کی داستان قرآن مجید میں بڑا واضح ہے۔ ابھی میرا ٹائم کم ہے، میں سارے آیات ابھی آپ کو نہیں دکھا سکتا، دوسرے اپنے ٹرم میں دکھا دوں گا کہ بنی اسرائیل بتوں کی، ان کے دل میں بتوں کی محبت، بتوں کے لیے ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو عفو کر دی۔ ہائے 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 ہائے، شیخ صاحب، اوئے، جس کے دل میں بت کا ایمان ہے، اللہ کہتا ہے میں نے، بچڑے کا ایمان ہے، بچڑا اللہ کے لیے مشرک ہے، نبی موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے، اس کا استہزاء کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو عفو کر دیا۔ یہ کون سی عفو ہے شیخ صاحب؟ تو مجھے بتا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، آخرت میں ان کو عذاب؟ ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گا۔ جو بت کی، جس کے دل میں وہ بچڑے کی عبادت ہے، ہارون کی دشمنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے خلاف سازشیں بناتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے عفو کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے عفو کر دیا۔ یہ عفو کا لفظ تو ان کے لیے بھی ہے شیخ صاحب، یہودیوں کے لیے بھی ہے، اصحاب موسیٰ کے لیے بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ جو عفو اصحاب موسیٰ کو ملے، وہی عفو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو بھی ملا۔ وہ کون سی عفو ہے؟ وہ دنیا میں عدم عذاب ہے، آخرت میں عذاب باقی ہے، کیونکہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے ان کو پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ جہاد کرو، یہ بھاگ رہے ہیں بھائی، پہاڑی کی بکری کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عذاب کے مستحق تھے، اسی وقت برباد ہو جاتے ہیں، لیکن ان پہ آسمان سے پتھر نہیں برسے، ان کو یہ عفو ملی، آخرت میں ان کو عذاب ہوگا۔